میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ عمران خان الیکٹڈ ہے, آپ نے کہا وہ سلیکٹڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس نے اس کو چلایا. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے. تو وہ کل چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی آ گیا, ایک بڑا انٹرویو میں نے سنا ہے. سارا وقت کام کسی اور سے کراتے رہے, خود کچھ سیکھے نہیں, اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو وہ ریٹ کی دیوار کی طرح وہ گر گئے, اور ایسے ہی ہوا ہے. ایک صرف میں جو بھی آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت جو آ رہی ہے ہفتے 10 دن کے اندر, ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ایوان صدر میں, وزیر اعظم ہاؤس میں, گورنر ہاؤسز میں اور چیف منسٹر ہاؤسز میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, ان کو بند نہ کریں, اس لیے کہ وہ سارے طالب علم آخری سال میں اپنے, تو ان کو پاس ہو جانے دیں. جو طریقہ عدم اعتماد ہے, ہم اس کی کافی دن سے بات کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ ہے, اور یہ تحریک عدم اعتماد میں جو سارے لوگ ساتھ دے رہے ہیں, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے عوامی مارچ میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کراچی سے لے کے ساحل سمندر سے لے کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں تک, یہاں ایران کے بارڈر سے لے کے انڈیا کے بارڈر تک, سب لوگ جو یک آواز میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں اس نااہل حکومت سے جان چھڑائیں. اس کی وجہ سے وہ ہر آدمی, وہ ہر ایم این اے جو عوام کے ووٹ لے کے الیکٹ ہونا چاہتا ہے, اس پہ یہ پریشر پڑا ہے کہ جی میں نے اس کی حمایت کرنی ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف اس ملک کی عوام کے خلاف ہے. اس ملک کی عوام کو انہوں نے تکلیف دینی تھی. کس کے ایجنڈا پہ دینی تھی, میں بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کی ہسٹری جب سے یہ 92-93 سے سیاست میں ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کس کے بلبوتے پہ یہ یہاں تک پہنچے. مقصد صرف ایک تھا کہ اس ملک کی عوام کو تکلیف دیں, اور باقی کسی کے خلاف نہیں ہے. مطلب عجیب آدمی ہے, 2 دن پہلے ایک بات کرتا ہے, پھر اسے کوئی کہتا ہے کہ جی تم نے ایسے نہیں کہنا, تو پھر وہ کہہ دیتا ہے. اپنا دماغ جو ہے وہ کہنا, میں نہیں وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا جو چودھری پرویز الہی صاحب کے لفظ کہتا ہوں, کو نیپی چینج کرنے کے لیے بھی کسی اور کو رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب اس شخص سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں, جو ظلم اس نے 3.5 سال میں اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے. اب اور گنجائش نہیں ہے, پہلے ہی بہت ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے, زیادہ سے زیادہ جتنا ڈیلے کریں 28 کے آگے جا نہیں سکتے, یہ 28 سے یا 29 سے جو بھی, یہ کوشش شاید ان کی یہی ہوگی. ہمیں کہتے ہیں, مجھے وہ سنا تھا کسی وفاقی وزیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دوں گا, اس کا مطلب ہے اس کے نمبر پورے نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, ابھی 10:30 بج رہے ہیں, اب 2 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور آج ووٹنگ کرا دینا. آج اس پہ عدم اعتماد پہ ووٹ کرا دیں. لوگوں کو چھوڑے نہیں, 10 لاکھ جمع کرنے, کتنے جمع کرنے, کیوں تکلیف میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. لوگ نہیں آئیں گے, پہلے تو وہ آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جائیں گے. آپ بلا لیں تحریک عدم. کون سا ایم این اے اپنی پارٹی چھوڑ کے, یا کون سا اہلائے, کون سا حکومت میں بیٹھا ہوا, کون سا وفاقی وزیر چاہے گا کہ میں اس وقت میں وزیر ہوتے ہوئے مخالفت کروں. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا دیکھ رہے ہیں, نفرت دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. نہیں, میں تو یار وہ غریب طالب علموں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بیس آدمی ہے جس نے پوری ملک کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, اس کے لیے کسی کو کیوں مفاہمت کی سوچے گا. کبھی بھی نہیں سوچا, کبھی بھی نہیں سوچا. ہاں, ہم نے ہر دفعہ آفر کی ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے ہیں اس پہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے 1.25 سال ہو گیا ہے, اور آپ لوگ تو پرماننٹ ادھر کھڑے ہوتے ہیں میرا خیال ہے, اس لیے کہ روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے مل جاتا ہے. یہ کیا خرچہ نہیں ہو رہا؟ کیا اس ملک میں ہمیں آپ کو یہی رہ گیا کہ ہم آئیں, تاریخ پہ اٹینڈنس لگائیں اور پھر مہینے بعد دوبارہ ملیں؟ کیا آپ لوگوں کو لوگوں کے مسئلے مسائل ٹی وی پہ تو وہی آنے چاہیے نا, تاکہ حکومت کو پتہ چلے. لیکن ادھر لگا دیا سب کو. تو یہ سب کا جو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اس کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ.